افغانستان اور بھارت مل کر آ جائیں، دونوں اپنا شوق پورا کر لیں، مزہ نہ کرا دیا تو پیسے واپس، ترجمان پاک فوج کا کھلا چیلنج۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں کہا کہ مارکہ حق میں بھارت کا جب منہ کالا کیا تو دنیا نے دیکھا۔ بھارت نے شکست کھانے کے بعد دہشت گردی کو ہوا دی، فتنہ الخوارج کو استعمال کیا، افغان طالبان، خوارج اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا۔ نریندر مودی افغان طالبان کے نئے ہیرو بن کر سامنے آئے۔ دہشت گردوں سے جھڑپوں کے دوران طالبان کا نام نہاد وزیر خارجہ کہاں تھا؟ ان کا اسلام تو کہتا ہے کہ ہندوستان کے پاؤں پڑ جاؤ۔ افغان طالبان کے آنے کے بعد دنیا بھر کے دہشت گرد افغانستان میں موجود ہیں۔ گزشتہ سال 27 خودکش دھماکے ہوئے، ان واقعات میں سب کے سب افغان نکلے۔ ایک سوال امیڈیٹلی آتا ہے کہ وائی خیبر پختونخوا آلموسٹ 80% آف دی ٹیررسٹ انسیڈنٹس وائی دے آر ہیپننگ ان خیبر پختونخوا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے اٹ از دیٹ پولیٹیکلی کنڈیوسو انوائرمنٹ جو وہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ سیاسی سہولت کاری دہشت گردی کو ہوا دے رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت خوارج کے خلاف آپریشن کی مخالفت کرتی ہے۔ ان سے پوچھتا ہوں کہ آپریشن نہیں کرنا تو خوارج کے پیروں میں بیٹھ جائیں، خارجی نور ولی کو وزیر اعلیٰ لگا دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ خوارج نے کبھی ان پر حملہ کیوں نہیں کیا، یہ ان کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں، اسمبلی میں بیٹھ کر جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں، جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے مہاجر کیمپ کلیئر ہو گئے لیکن کے پی میں اب تک قائم ہے۔ اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے آرمی چیف ہے، اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، وہ عظیم شخصیت جس نے یہ ملک بنایا، اور قوم کا ایک ہی شاعر ہے حکیم الامت علامہ اقبال۔ ہم تو اس کو پڑھ کے سے آئے تھے، یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے تھے۔ آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے، یہ شخصیات کا کھیل تھا۔ اس وقت بھی ان کو تھا بات چیت کرو بات چیت کرو بات چیت کرو، اور جو اس وقت ڈی جی آئی تھے وہ کدھر ہے اس وقت، جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ قوم کے ایک ہی باپ قائد اعظم ہیں۔ ماضی میں وزیر اعظم نے اس وقت کے آرمی چیف کو باپ ڈکلیئر کر دیا تھا، یہ نیا باپ لے کر آ گئے تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں برابر ہیں، ایک لیڈر اپنی پارٹی کو ڈکٹیٹر کے طور پر چلاتا رہا۔ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کدھر ہیں؟ ان کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا۔ ہمارا کام سیاسی جماعتوں سے بات کرنا نہیں، جس سیاسی جماعت نے بات کرنی ہے حکومت سے کرے، ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی ایشو نہیں۔ یہ خوارج ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دہشت گردی کی جنگ پوری قوم کی جنگ ہے، پاکستان کی ریاست کی، پاکستان کے عوام کی جنگ ہے۔ ان لاسٹ ایئر ریاست پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں باشمول فوج، پولیس، ایف سی، انٹیلیجنس ایجنسیز، انہوں نے کل ملا کر 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اہم اعداد و شمار بتا دیے۔ 2025 میں ملک بھر میں 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ دہشت گردی کے 5,000 سے زائد واقعات ہوئے، 1,235 شہادتیں ہوئیں، 2,597 دہشت گرد مارے گئے۔ 80% دہشت گردی کے واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ گزشتہ برس 27 خودکش حملے بھی ہوئے۔ قوم کو پاک فوج پر فخر ہے، شہدائے پاکستان کو سلام۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس کے دوران شہداء کو کھڑے ہو کر سلامی۔
بھارت کے خلاف جنگ میں ہمارے جہاز ٹیسٹ ہو گئے، مارکہ حق کے بعد ہمیں اتنے آرڈر مل رہے ہیں کہ 6 ماہ بعد IMF کو خدا حافظ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا کہ بھارت کے ساتھ ایک اور جنگ کے لیے تیار ہیں۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ مودی کو پھیٹی پڑی، نریندر مودی کی نہ ملک اور نہ بیرون ملک عزت رہی۔ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارت نے امریکہ کو اپروچ کیا، چین سے بھی رابطہ کیا تھا۔ اگر امریکہ انسانیت کا دوست ہے تو نیتن یاہو کو اغوا کر کے عدالت میں پیش کرے۔ دعا کریں ترکی نیتن یاہو کو اغوا کر لے اور سارا حساب برابر کر لے۔ اسرائیل نے امریکہ کو بے وقوف بنایا ہے یا یہ دونوں مل کر سب کچھ کر رہے ہیں؟ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت نجکاری کمیشن کے امور پر اجلاس۔ شرکاء سے گفتگو میں وزیراعظم نے کہا کہ خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ PIA کے 75% حصص کی کامیاب نجکاری بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ وزیراعظم کے نجکاری کمیشن میں اصلاحات کے حوالے سے کام تیز کرنے کی ہدایت۔ زرعی شعبے کی اصلاحات کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا۔ کہا کہ صوبائی حکومتوں سے مل کر زرعی ترقی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ معیاری بیج، کھاد، ادویات کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ برآمدات میں اضافے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کی سربراہ کی قیادت میں اعلیٰ دفاعی وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ پاکستان اور بنگلہ دیش ایئر فورس کے درمیان آپریشنل تعاون، ادارہ جاتی ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایئر ہیڈ کوارٹر آمد پر مہمان ایئر چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر نے بنگلہ دیشی ہم منصب کو پاک فضائیہ کی جدید صلاحیتوں پر بریفنگ دی۔ پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش ایئر فورس کے لیے جامع تربیتی تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔